على طول السنين سنأتي زائرين على طول السنين. آؤ بات آ گئی ہے. اب یہ بہت بڑا چیپٹر ہے میرے مولا کی آمد کا. کچھ ایک دو واقعے میں آپ کو سناتا چلوں. وہ واقعے بڑے مشہور ہیں کہ علی نے آنکھیں نہیں کھولی. کیسے آنکھیں کھولے؟ وہ بت شکن علی ہے. آئے, چہرہ نبی کا دیدار کیا, حضور اپنے گھر لے کر چلے. اچھا, ایک اور واقعہ یاد آ گیا مجھے. دیکھیے, یہ منبر پہ بیٹھتا ذاکر ہے, پڑھواتی مولا ہے, شہزادی ہے. علی نے نبی کی زبان چوسی اور اسی حالت میں علی اللہ کے گھر سے نبی کے گھر گئے. اچھا, جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت بھی نبی نے اپنی زبان چسائی. امام حسین کی ولادت ہوئی تو بھی نبی نے زبان چسائی. ارے سچے سچے سنیوں, سنت پہ چلنے والوں, تمہارے گھر بچہ پیدا ہو تم بھی ذرا زبان چساؤ. کہا بیوی بیلن لے کے کھڑی ہو جائے گی قبلہ. کہا رے یہ سنت رسول ہے بچوں کو زبان چسانا. کہا رے وہ نبی کی زبان, وہ احمد مختار کی زبان, یہ تیرے جیسے خطاکار کی زبان. ارے تیرے زبان میں جراثیم ہے, نبی کی زبان میں وہی تھا. تو پھر مانو عالم اسلام کہ نبی زبان نہیں چسا رہے تھے, علم رسالت سینہ امامت میں ٹرانسفر کر رہے تھے. یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہو رہا تھا. اچھا, ارجح المطالب صاحب ارجح المطالب عبید اللہ امرتسری نے بھی ایک عجیب واقعہ لکھا. عرب کے جس زمانے میں مولا کائنات کی آمد ہوئی اس زمانے میں عرب کے دو رواج بڑے مشہور تھے. ایک رواج یہ تھا کہ جب عرب کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو عرب, جی الحمدللہ, عرب اس کی آنکھوں میں بتوں کی خاک کا سرما لگاتے تھے. لات و منات و عزا کے قدموں کی خاک کا سرما لگاتے تھے. اور دوسرا رواج یہ تھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ ہوتا تھا مکے میں جسے وہ لوگ معیار الولد کہتے تھے, اس لیے کہ زیادہ تر سب لاولد تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر سانپ بچے کو چھوڑ دے تو وہ سمجھتے تھے بچہ حلالی ہے, اور اگر نگل جاتا تھا تو بجائے افسوس کرنے کے خوشی مناتے تھے کہ بچہ غیر حلالی تھا. بھئی ظاہر بات ہے جن کا پیر و مرشد ابو جہل ہو اس قوم کا حال کیا ہوگا. اب جب مولا کی ولادت ہوئی تو یہ دو رسم ہیں, ایک تو بتوں کی خاک کا سرما لگانا ہے, اور اس کا سب سے بڑا اسپیشلسٹ جو تھا, بڑا بزنس مین, وہ تھا ابو جہل. اور یہ چھوٹے گھروں میں نہیں جاتا تھا, عرب کے سرداروں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ بتوں کی خاک کا سرما لگانے جاتا تھا. اب اس نے سنا کہ عرب کے سب سے بڑے خاندان میں بچہ پیدا ہوا ہے اور عرب کی سب سے بڑی ہستی وارث کعبہ بیضۃ البلد ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اب یہ جو ہے اتنے بڑے خاندان میں بہت بڑا انعام ملے گا. اس نے خوب باریکی سے جو ہے سرمے کو پیسا, چاندی کے شیشی میں رکھا, اور رکھ کر ایک مرتبہ بارگاہ سرکار ابو طالب میں آیا, اور ایک مرتبہ حضرت ابو طالب سے کہنے لگا, اے ابو طالب مبارک ہو, آپ کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے. سنیے گا, حضرت ابو طالب نے کہا وہ تو مجھے پتا ہے, یہ بتا تو کس لیے آیا ہے. کہا رے آپ کو نہیں پتا کہ ہم عربوں کا یہ رواج ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی آنکھوں میں بتوں کی خاک کا سرما لگاتے ہیں. ابو طالب نے کہا پتا ہے بھئی, یہ بتا تو کس لیے آیا ہے. کہا آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے علی کی آنکھوں میں بتوں کی خاک کا سرما لگاؤں, اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ابو طالب نے جلال کے عالم میں ابو جہل کو دیکھا اور دیکھ کر کہا, او ابو جہل, بیٹا تو میرا ہے, جانشین محمد کا ہے. اگر اجازت چاہیے تو میرے بھتیجے محمد سے مانگ. اب ابو طالب ایک مرتبہ حضور کی طرف مخاطب ہوا, ایک عجیب گستاخانہ جملہ اس نے کہا. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھ سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی تھی, مسٹیک ہوا. جب آپ آئے تھے دنیا میں
تو میں نے آپ کی آنکھوں میں سرما نہیں لگایا تھا، لہذا آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ مسٹیک میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا. اندھا اپنی لاٹھی 2 مرتبہ نہیں کھوتا. ایک مرتبہ جو بھول ہو گئی. اب میں آیا ہوں تاکہ علی کی آنکھوں میں سرما لگاؤں، تاکہ یہ بھی جوان ہو کر ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے. ایک مرتبہ نبی نے اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر مسکرا کر کہا علی کی آنکھوں میں سرما لگانے آئے ہو، بتوں کی خاک کا سرما لگانے آئے ہو؟ کہا ہاں، علی کی آنکھوں میں لات و منات و عزا کی قدموں کی خاک کا سرما لگانے آیا ہوں. ایک مرتبہ نبی نے ابو جہل کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اگر ہمت ہے تو جا کر لگا لو. اب یہ چلا، اب سنیے گا میری طرف دیکھنا. اب یہ چلا، ہاتھ میں سرمے کی شیشی ہے، علی کے گہوارے کی طرف گھر کے اندر داخل ہوا، علی کے جھولے کی طرف بڑھنے لگا، علی کے گہوارے کی طرف بڑھنے لگا. اور جیسے ہی علی کے قریب گیا، شیشی سے سرما نکالا، چاہا کہ علی کی آنکھوں میں لگائے. ایک مرتبہ علی نے جھولے سے نبی کی آنکھوں کو دیکھا، نبی نے علی کی آنکھوں کو دیکھا. اشاروں میں گفتگو ہوئی، اشاروں میں بات ہوئی. ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا اے علی تو شیر خدا ہے، یہ لے تیرا پہلا شکار آ رہا ہے، جانے مت دینا. اے علی تو خدا کا شیر ہے، یہ لے تیرا پہلا شکار آ رہا ہے، اسے واپس نہ جانے دینا. ایک مرتبہ ابو جہل بڑھا علی کے گہوارے کی طرف، علی کے جھولے کی طرف، شیشی سے ڈھکن کھولا، سرما نکالا اور ہاتھ بڑھایا کہ جیسے ہی علی کی آنکھوں میں لگائے. ایک مرتبہ وہی ہاتھ اٹھے کہ جن ہاتھوں سے علی کو جوانی میں زر خیبر اکھاڑنا ہے. ایک مرتبہ جھولے سے ہاتھ اٹھایا، ابو لہب کے چہرے پہ تماچا لگایا. تاریخ نے لکھا کہ علی نے ایسا تماچا مارا کہ ابو ادھر ہو گیا، جہل ادھر ہو گیا تھا سیدھے، لوٹا تو چال چلن خراب ہو گیا. ایسے بھی علی کے دشمن جتنے ہیں سب بد چلن ہیں. لوگوں نے دیکھا ارے اچھا خاصا گیا تھا، اور پلٹا تو انداز میں تبدیلی آ گئی، چال چلن خراب ہو گیا. اب یہ لوٹ کر خاموش کھڑا ہے. اللہ جانے کیا قیامت کا تماچا تھا. خاموشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ غریب کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہوگا. اب یہ خاموش کھڑا ہے. لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ رسم جو ہے پوری ہو گئی. لوگوں نے کہا چلو پہلی رسم تو ہو گئی، اب دوسرا رسم بھی نبھانا ہے، سانپ کے پاس لے کر جانا ہے. لوگوں نے ابو جہل سے کہا چلیے آپ ہی. ایک مرتبہ ابو جہل نے چہرے پر رخسار رکھا اور کہا کم بختو، شیر خدا کا اکیلا شکار میں بنوں؟ پورا شہر بھیڑیوں سے بھرا ہے، جاؤ تم لے کر جاؤ. اب یہ کہیں سے بھی تاریخ نے لکھا کہ کسی بھی صورت وہ سانپ جو ہے اژدہا سانپ معیار الولد، وہ مولا کے گہوارے کے قریب لایا گیا. اب سننا، یہ تاریخی نقطہ دے رہا ہوں. عرب کا عقیدہ کیا ہے کہ سانپ بچے کو چھوڑ دے تو بچہ حلالی، نگل جائے تو غیر حلالی. اب علی کے پاس، علی کے گہوارے کے قریب، میری طرف دیکھنا نوجوانوں، اژدہا کو لایا گیا. وہ اژدہا علی کے جھولے کے قریب آیا. ایک مرتبہ اس نے علی کو دیکھا، علی نے اس کو دیکھا. ایک مرتبہ اژدہا نے اپنا منہ کھولا، چاہا کہ علی کے قریب بڑھے. ایک مرتبہ جھولے میں علی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، 2 انگلیوں سے اژدہے کے کلے کو پکڑا اور کلہ چیر دیا. آج لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ جانے آپ کے قبروں میں کیا ہوگا. آپ نمازیں نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ حج کو نہیں جاتے، آپ فقط عزاداری کرتے ہیں، آپ فقط تعزیہ داری کرتے ہیں، آپ فقط علی علی کرتے ہیں. اللہ جانے قبر میں کیا ہوگا. قبر میں کیکڑے آتے ہیں، قبر میں بچھو آتے ہیں، قبر میں سانپ آتے ہیں. میں نے کہا ہاں ہاں آئے ہوں گے، تیرے باپ دادا کی قبروں میں آئے ہوں گے. علی والوں کی قبروں میں سانپ کیسے آئے کہ سانپ کے آنے سے پہلے سانپ کا کلہ چیرنے والا جو ایک مرتبہ علی نے دونوں انگلیوں سے اس کے کلے کو پکڑا، کلہ ادھر چیر دیا.
چیر دیا، پھاڑ دیا۔ اب یہ لوگ دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے، اے محمد غضب ہو گیا، آخری آدمی تک پورے کلیجے کی طاقت لگا کر پڑھ رہا ہوں کہ بھئی اے محمد غضب ہو گیا، اے محمد غضب ہو گیا، اے محمد غضب ہو گیا۔ نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم جس صاحب سے شجروں کا پتہ لگاتے تھے، نسلوں کا پتہ لگاتے تھے، خون کا پتہ لگاتے تھے، یہ پتہ لگاتے تھے کون بچہ حلالی ہے کون بچہ غیر حلالی ہے، علی نے تو صاحب کے ہی 2 ٹکڑے کر دیے، علی نے اس صاحب کا کلہ ہی چیر دیا۔ ایک مرتبہ نبی نے لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا تو کیا ہوا؟ کہا تو اب ہم پتہ کیسے لگائے کون بچہ حلالی ہے کون بچہ غیر حلالی ہے، شجروں کا پتہ کیسے چلے، نسلوں کا پتہ کیسے چلے؟ میرے نبی نے کہا سنو، اگر سانپ مر گیا تو مر جانے دو، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ کہا تو ہم شجروں کو چیک کیسے کریں گے؟ کہا ایک نسخہ دے رہا ہوں، قیامت تک آنے والے آدمیوں کی اگر نسل کو، شجروں کو، خون کو چیک کرنا ہو تو ان کے سامنے میرے بھائی علی کا ذکر کر دینا۔ اگر چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو حلال زادہ، جل کر کباب ہو جائے تو حرام زادہ۔ على طول السنين سنة